اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو، جس نے چلایا اپنے بندے کو۔ اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، تو یہاں مراد لے جانا، چلانا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یا جس نے چلایا اپنے بندے کو، لیلن، رات کو، لیلن، رات کو۔ یہ لیلن نکرہ ہے، یعنی گرامر کی روح سے اس کا معنی ہوتا ہے رات کا کچھ حصہ، قلیل سے قلیل مدت مراد ہوتی ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ یہ جو مسجد حرام ہے اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو عین مسجد بولیں تو یہ بھی مسجد حرام ہے، لیکن حرم پر بھی لفظ مسجد حرام کا بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی استعمال ہوا ہے، جہاں قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا ذکر ہے تو وہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ تو حالانکہ وہ مسجد حرام کے اندر آ کر تو نہیں ذبح کیے جاتے، تو اس کا مطلب ہے مسجد حرام بول کر حرم مراد لیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو مسجد حرام سے اگر آپ پورا حرم مراد لیں تو یہاں اور بھی جو ہے نا وہ ایک دو سوالوں کے جواب ہو جاتے ہیں۔ یہ مفہوم جو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہی مراد لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ تو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اس کو مسجد اقصی، یہ مراد بیت المقدس ہے، اور مسجد اقصی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو مسجدیں جن کی زیارت کرنے کی باقاعدہ تعلیم ہے یہ ان میں سے دور ہے، یعنی مسجد حرام سے بھی اور مسجد نبوی سے بھی یہ کیا ہے، دور ہے۔ تو اقصی بعید کے معنی میں ہوتا ہے، دور کے معنی میں ہے، تو یہ اس نسبت سے کہ یہ دور ہے تب اس کا نام اقصی ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، یا جس نے چلایا اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ ہم نے برکت رکھ دی اس کے ارد گرد، ہم نے برکت رکھ دی اس کے آس پاس۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس اپنے بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہی اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے جسے معراج بھی کہتے ہیں اور اسرا بھی کہتے ہیں، اسرا بھی کہتے ہیں، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسرا بول کر معراج مراد لیا جاتا ہے، معراج بول کر اسرا مراد لیا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اسی طرح بولتے ہیں، اس کو سارے واقعے کو اسرا بھی بول دیتے ہیں اور اس کو معراج بھی بول دیتے ہیں۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ یہ سفر ابتدا سے انتہا تک دو حصوں پر مشتمل ہے، دونوں حصے ہی تسلیم کیا جانا ضروری ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ اب جو قرآن پاک میں آیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا انکار کفر ہے، عقل مانے یا نہ مانے، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کی کوئی تاریخ نہیں بتائی، نہ کوئی مہینہ ہے نہ کوئی دن ہے، لہذا جو باتیں قرآن پاک میں نہیں ہیں یا وضاحت میں نہیں آئیں تو وہ آثار اور قرائن سے کوئی بھی اگر تعین کر لیتا ہے کہ یہ فلاں ڈیٹ بنتی ہے، فلاں مہینہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تعین نہیں بھی ہوتا تو مقصد تاریخ کا تعین نہیں ہے، مقصد تو واقعہ ہے جسے قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ بے شمار واقعات قرآن میں ہیں جن کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لہذا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مختلف روایتیں ہیں تاریخی اعتبار سے۔ مثلا ربیع الثانی میں معراج ہوا ہے، بعضوں نے کہا رجب میں ہوا ہے، بعضوں نے کہا رمضان میں ہوا ہے معراج، تو لہذا یہ مختلف مہینوں کے بارے میں اقوال آتے ہیں، اور چونکہ اتنا رواج نہیں تھا اس طرح اس کو قلم بند کرنا کہ دن بھی اور
جو ہے نا مہینہ بھی اور سال بھی کیا ہو جائے، حتیٰ کہ سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، یہ بھی کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے نہ سال کا تعین ہے کہ یہ نبوت کے کتنے سال میں یہ معراج ہوا ہے، اور نہ ہی مہینے کا کوئی تعین ہے کہ کون سے مہینے میں ہوا ہے، نہ تاریخ کا کوئی تعین ہے کہ کون سی تاریخ کو ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا تعین کم از کم قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن واقعہ تو ہے۔ تاریخ کا تعین نہ ہو تو اس سے واقعہ تو نہیں جٹلایا جاتا، اس لیے کہ تاریخ سے کتنی غرض نہیں جتنی واقعے سے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے پہلے عرب میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ جب مہینے اپنی اصل جگہ پر نہیں تھے تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ مختلف تقویمیں یا مختلف کیلنڈر چل رہے تھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ مختلف طریقوں سے وہ مہینوں اور دنوں کا یا ڈیٹوں کا تعین کرتے تھے، کیونکہ مہینے تو آگے پیچھے وہ کر دیتے تھے اپنے مفاد کے لیے یا اپنی غرض کے لیے۔ تو وہ اصل جو ہے نا وہ تاریخ اس وجہ سے بھی گڑ مڑ ہو جاتی ہے یا وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی جو علماء محققین یا علماء تواریخ اس دور کے واقعات کو قلم بند کر کے اس کا کوئی تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آثار اور قرائن سے، تو پھر وہ یہ فرق رکھتے ہیں کہ کون سی تقویم ہے، اصلی تقویم ہے یا نقلی تقویم ہے۔ تو دونوں اعتبار سے پھر ان کو قول کرنے پڑتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی مہینے کا یا تاریخ کا یا سال کا کوئی تعین نہیں ہے، لیکن واقعہ کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اب توجہ فرمائیں، واقعہ یہ ہے کہ دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے خود بتلایا کہ میں حتیم کے پاس تھا جہاں پہ مجھے سفر پر لے جایا گیا۔ تو اس میں ایک تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے وہاں گھر میں موجود ہوں اور وہاں سے آپ وہاں لے جائے گئے یا آپ تشریف لے گئے، اور وہاں بھی چونکہ شک صدر ہوا ہے تو آپ کو لٹایا گیا اور اس کے بعد پھر اٹھے ہیں، تو آپ نے اس اگلے حصے کا ذکر کیا ہے کہ وہاں سے تو اٹھ کے یہاں آئے، اصل معاملہ تو یہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسجد حرام سے حرم مراد ہو تو پھر ام ہانی کا گھر بھی حرم کے اندر ہے، یعنی مسجد حرام سے حرم مراد ہے تو پھر ام ہانی کے گھر میں ہیں یا عین مسجد حرام کے اندر ہیں یا حرم کے اندر ہیں، ایک ہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب وہاں آرام فرماتے یا حتیم کے پاس لیٹے ہوئے تھے، دونوں جگہ پر یہ مفہوم فٹ آتا ہے۔ تو لہذا یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہو رہا ہے، یعنی حرم سے شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ سفر ایسا تھا کہ ایک معجزہ ہے اور ایک خرق عادت معاملہ ہے، عام روٹین سے ہٹ کر ہے، تو اس کی شروعات بھی ایسے ہی ہو رہی ہیں کہ جن روایتوں میں ام ہانی کے گھر کا ذکر آتا ہے وہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دروازے سے نہیں آئے، چھت پھٹی ہے اور پھر وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں آنا ہی جو ہے وہ ایک روٹین سے ہٹ کر ہے، جو اشارہ تھا اس طرف کہ یہ سفر جو ہے وہ عجیب و غریب سفر ہے۔ جیسے آنا عجیب و غریب ہے کہ چھت سے آیا جا رہا ہے، تو بالکل یہ سفر اگلا بھی کیا ہے، عجیب و غریب ہے، عام سواریوں پر ہونے والا یہ سفر نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں سے اس کی شروعات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے، یہ آپ کا پہلا حصہ ہے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت کروائی ہے، انبیاء علیہ السلام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس یہ پہلے شام میں چونکہ یہ سارا علاقہ شام کا حصہ تھا تو یہ شام میں تھا، پھر ایک عرصہ گزرا، یہ ٹکڑے ہو گئے تو اردن کا قبضہ بھی رہا ہے بیت المقدس پر، اب اسرائیل کا قبضہ ہے بیت المقدس پر، تو بہرحال یہ اس اعتبار سے یہ شام کا حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت کروائی، چونکہ بیت المقدس شام میں ہے تو شام کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اس امامت کے کئی مقصد ہیں، توجہ کریں، اتنا تو جاگ کے رہے نا، کم از کم بات سمجھ تو آئے۔ امامت کا مقصد کیا ہے؟ اس میں کئی میسج اور کئی پیغام ہیں۔ مثلا ایک پیغام یہ ہے کہ اب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں
کہ جو دو قبلوں والے ہیں، نبی القبلتین جنہیں کہتے ہیں، کہ گویا آپ بیت المقدس میں بھی آ گئے، یا اس سے پہلے اس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور بیت اللہ بھی، تو لہذا وہ جو آپ کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ بھی منشا ہے کہ جب آپ امامت کرا رہے ہیں تو یہ گویا اعلان ہے اس بات کا کہ یہ جو متولی تھے بیت المقدس کے، جن لوگوں کے پاس قیادت تھی، جو اہل کتاب تھے، گویا یہ اعلان ہے کہ اب یہ قیادت اور سیادت کسی اور طرف جا رہی ہے، اب یہ متولی یہ لوگ نہیں رہیں گے، اب قیادت منتقل ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت کروانا، یہ اعلان تھا اس بات کا کہ اب نبوت بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں جا رہی ہے، یہ پیغام بھی عملاً آپ کی امامت سے ہو رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہاں پر یہ بڑے راز کی ہے، بہترین ایک کہہ لیں کہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ آپ کی امامت یہ بتلا رہی ہے کہ تمام انبیاء جب آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نبیوں کے ماننے والوں پہ لازم ہوگا کہ وہ بھی اب آپ پر کیا لے آئیں، ایمان لے آئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اہل کتاب جو ہیں، تورات والے اور انجیل والے، اب ان کے ذمہ بھی ہوگا کہ وہ آپ کا دور پائیں گے تو وہ بھی آپ کی کیا کریں گے، تابع داری کریں گے، تبھی نجات ہو سکے گی۔ لہذا آپ کی امامت سے یہ میسج خود بخود کیا ہے پہنچ گئے، اور عملاً یہ ثابت کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تو ہیں ہی، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، یہ آپ کا مقام ہے ہی، لیکن اب امامت کروا کے آپ کو ایک انوکھا شرف اور بھی ملا کہ آپ امام الانبیاء بھی بن گئے، نبیوں کے امام۔ ایک ہی دفعہ یہ امامت، یہ نماز ہو رہی ہے کہ تکبیر جبرائیل، اذان جبرائیل کہیں، تکبیر جبرائیل کہیں، اور نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، امام آپ بنے اور مقتدی انبیاء بنے، تو یہ ایک ہی نماز ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں سے پھر اگلا سفر ہوتا ہے، بلکہ اب بہت ساری روایات ہیں، یہاں پہ اتنی لمبی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معجزہ جھٹ پٹ کا ہے، پلک جھپکنے کی دیر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں گھنٹے لگیں گے کہ وہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض کی نا کہ واقعہ بالکل خرق عادت ہے، آنے والے جو حالات ہیں وہ بھی بالکل اسی قسم کے ہیں کہ آپ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں براق سواری پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، باقاعدہ دستک ہوتی ہے، وہ پوچھا جاتا ہے کون؟ میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ انہیں لینے گئے ہیں، لے کر آئے؟ ہاں جی لے کر آئے۔ تو دروازہ کھلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دروازہ کھلنے کی آواز سنتا ہوں، دروازہ کھلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ کوئی فضا نہیں ہے، آسمان کا وجود ہے باقاعدہ، جس میں دروازے لگتے ہیں، جس میں دروازے کھلتے بھی ہیں، جس میں آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو ہماری نگاہ بے شک فضا میں گم ہو جائے، لیکن ہم عقل سے یہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہم اس فضا تک ہی ہماری نظر رہ جاتی ہو، یہ بحثیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کم از کم جسے آسمان کہتے ہیں اس کا وجود ہے، وہ ہوائی چیز نہیں ہے، وہ خلا اور فضا نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، تو یہ کوئی چیز ایسی ہے جسے بنایا گیا ہے، جسے تخلیق کیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اسی طرح یہاں بھی یہ پوچھا جانا، پھر دروازہ کھلنا، پھر آواز آنا دروازے کھلنے کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا بھی وجود ہے، وہ وجود والی چیز۔ پھر یہ دوسرے آسمان، تیسرے، ہر آسمان پر فرشتوں سے تعارف ہوتا ہے، اور اللہ کے کسی نہ کسی نبی سے بھی کیا ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ سمجھ آ رہی؟ تو مختلف انبیاء علیہ السلام سے تعارف ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جنت کے، دوزخ کے، اور اسی طرح جہنم کے سزا کے مختلف مراحل آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سزا کا ہونا، سمجھ آ رہی بات؟ وعدہ خلافی کرنے والوں کو سزا کا ہونا، جھوٹ بولنے والوں کو سزا کا ہونا، حرام کھانے والوں کو سزا کا، یتیم کا مال کھانے والوں کو، بے نمازیوں کو، یہ مختلف آپ کو جو ہے نا وہ مناظر دکھائے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अकीदत, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बताने वाले थे, आप भी बताने वाले थे, मगर जितना आपने आखिरत से डराया है इतना कोई डराने वाला नहीं, जितना आप रोए हैं इतना कोई रोने वाला नहीं है। उसकी वजह इसलिए कि आप देख कर आए हैं, आपने मनाजिर देखे हैं, आपने ये मिसालें देखी हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जो देखने वाला होता है, लैसल खबर कल मुआयना, खबर और मुआयने में फ़र्क होता है। एक है खबर कि आपको बताया जा रहा है, वो भी खबर भी सच्ची हो, तो फिर भी मुआयने और खबर में क्या होगा, फ़र्क होगा। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुआयना और मुशाहिदा करके आए हैं। इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना भी ज़्यादा है, डरना भी ज़्यादा है, और डराना भी क्या है, ज़्यादा है। तो बहरहाल ये जो कुछ भी मनाजिर हैं ये अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आपको दिखाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कलामी का शरफ मिला। फिर आप यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कुर्ब पाया है। समझ आ रही बात? जितना भी है आपने जो भी बताया है उसी के मुताबिक ले लें तो फिर भी आप कह सकते हैं कि इससे आगे कोई नहीं है, आप ही सबसे ज़्यादा क्या है, करीब हैं। फिर अल्लाह ने 5 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया, और जाहिर है उम्मतियों को भी हिस्सा मिल गया कि आप तो मेराज करके आए हैं, तुम नमाज पढ़ोगे तो अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, तुम्हारी यही मेराज है, गोया तुम्हारी अल्लाह से क्या हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। तो ये है जी सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बेशुमार इसमें अहादीस हैं। इतनी बात ध्यान में रखने की है कि चूँकि ये एक मौजज़ा है, जैसे कुरान ने बयान किया है, लिहाजा इस पर ईमान रखना ज़रूरी है। इसका इनकार क्या है, कुफर है। जितने हिस्से को कुरान ने बयान किया है ये कुरान का हिस्सा है, नसे कती से साबित है, और इसका इनकार भी क्या है, कुफर है। आ जाएगी समझ में बात जी। तो अल्लाह जल्ल जलालहू समझ नसीब करे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।